اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے دور میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ میں سے تھے اور یہ ہر وقت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے رہتے تھے، لیکن نکاح میں شرکت کی دعوت نہیں دی، اس لیے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کا عام رواج تھا کہ نکاح کے لیے کوئی خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ نکاح ہو رہا ہے تو ایک طوفان برپا ہے، مہینوں سے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور پورے خاندان میں اس کی دھوم ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے نکاح کو جتنا آسان کیا تھا، ہم نے اسی کو اپنی غلط رسموں کے ذریعے اتنا ہی مشکل بنا دیا۔ اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ لڑکیاں بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھی ہیں۔ وہ اس لیے گھروں میں بیٹھی ہیں کہ جہیز مہیا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں یا عالیشان تقریب کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اب ان کاموں کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے عام طور پر حلال و حرام ایک ہو رہا ہے۔ یہ سب رسومات ہم نے ہندوؤں اور عیسائیوں سے لے لی ہیں۔ کاش کہ ہم نے سنت طریقہ کو نہ چھوڑا ہوتا اور آج ان مشکلات سے دوچار نہ ہوتے۔ بہرحال اس عذاب سے نجات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کھاتے پیتے اور امیر کہلانے والے لوگ اس بات کا اقدام نہ کریں کہ ہم اپنے خاندان میں شادیاں اور نکاح سادگی کے ساتھ کریں گے اور ان رسموں کو ختم کریں گے۔ اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ ایک غریب آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے سفید پوشی برقرار رکھتے ہوئے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے مجھے یہ کام کرنا ہی ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ آج جہیز کو شادی کا ایک لازمی حصہ سمجھ لیا گیا ہے، وہ دلہن کے باپ کے ذمہ ضروری ہے، گویا کہ وہ اپنی بیٹی اور اپنے جگر کا ٹکڑا بھی شوہر کو دے رہا ہے اور اس کے ساتھ لاکھوں روپیہ بھی دے، گھر کا فرنیچر مہیا کرے اور اس طرح وہ دوسرے کا گھر آباد کرے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں۔ ہاں، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کوئی جہیز دینا چاہتا ہے تو وہ سادگی کے ساتھ دے دے۔ بہرحال متمول اور کھاتے پیتے گھرانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جب تک سنت کے مطابق سادگی کو نہیں اپنائیں گے اور اس کو ایک تحریک کی شکل میں نہیں چلائیں گے، اس وقت تک اس عذاب سے نجات ملنا مشکل ہے۔ اللہ عز و اجل اپنی رحمت سے یہ بات ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ شادی میں دھوم دھام کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس دھوم دھام کو دیکھ کر دوسرے مالداروں کے دل میں بھی حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم سے بھی بڑھنے لگا۔ اب وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح انتظامات میں کوئی نقص اور عیب نکالیں۔ اگر کچھ انتظامات میں کمی رہ گئی ہو تو پھر اس کا چرچا یوں کیا جاتا ہے، ہمیں تو حقہ بھی نصیب نہ ہوا، کوئی کہتا ہے کہ ہم تو بھوکے مر گئے، رات کو 2 بجے کہیں کھانا نصیب ہوا۔ اگر یہ دعوت کا اہتمام نہیں کر سکتے تھے تو اتنے آدمیوں کو بلایا کیوں؟ اور اس کمبخت کا روپیہ بھی برباد ہوا اور ناک پھر بھی سیدھی نہ ہو سکی۔ بعض اوقات حسد کے طور پر کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ پکتی دیگ میں کوئی چیز ڈال دی تاکہ کھانا خراب ہو جائے، پھر اس کا ہر محفل میں چرچا کیا جاتا ہے، پھر اچھی طرح ناک کٹتی ہے۔ اور اگر سارا انتظام عمدگی کے ساتھ بھی ہو گیا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی تنقید نہ بھی کرے تو تعریف بھی نہیں کرتا، اور اگر تعریف کرے بھی تو پھر کیا ہوگا۔ اور جہاں شادی دھوم دھام اور رواج کے مطابق ہوتی ہے، اس میں ایک یہ بھی زبردست نقصان ہوتا ہے کہ ہر مہمانوں، صاحب خانہ اور نوکروں کو نماز پڑھنے کے متعلق ہوش ہی نہیں رہتا۔ اچھے خاصے نمازیوں کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔
اللہ عز و جل مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔